السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کوکا ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل تم دن کیسے جئیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینی بہت پریشان ہوتی ہے اور زارا کے جانے کے بعد وہ اکیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دونوں بہنیں نہیں بلکہ اچھی دوست بھی تھیں اور اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں۔ اس لیے وہ بور ہوتی ہے کہ اب تو سعد بھی ہمارے گھر نہیں آتا، لیکن اچانک سعد آ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ سعد آج اگر تم نہیں آتے تو تمہیں تیسرا دن ہو جاتا۔ میں سوچ رہی تھی اب تم اس گھر میں پتہ نہیں آتے بھی ہو یا نہیں، کیونکہ تمہاری جو بیسٹ فرینڈ تھی وہ تو اس گھر سے چلی گئی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اس گھر میں آنا بند کر دو گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس گھر میں آیا جایا کروں گا، بس میں بزی تھا اور مجھے ٹائم نہیں ملا اس لیے میں نہیں آ سکا۔ وہ کہتی ہے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم ہمارے گھر نہ آئے ہو، تم تو ہر وقت اس گھر میں رہتے تھے اور زارا سے ہر بات شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچ جاتے تھے، لیکن اب تو ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس میں مصروف رہتا ہوں اس لیے نہیں آ پاتا۔ اسی طرح سے زارا بھی اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے اور عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں ہم ضرور چلیں گے یا پھر ہم کہیں گھومنے کے لیے بھی چلیں گے۔ تو وہ دونوں خوش ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ جائیں گے، لیکن جب وہ جانے لگتے ہیں تو عدیل کی امی اسے روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں سسرال میں تمہاری امی نے کوئی تمیز سکھا کے نہیں بھیجا، بس ایسے ہی منہ اٹھا کے تم ہمارے گھر چلی آئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، لیکن آپ بات بات پہ میری انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آخر میں نے برا ہی کیا کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ میں ہمیشہ آپ کے حکم کی پاسداری کرتی ہوں، لیکن آپ ہمیشہ مجھے غلط ہی ٹھہرا دیتی ہیں۔ عدیل غصہ ہو جاتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں امی سے اپنے طریقے سے بات کر تو رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں غلط تو نہیں کر رہی تھی، میں نے تو صرف اور صرف اپنے حق کی بات کی ہے، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں آخر جو بھی ہو وہ میری امی ہے اور تمہیں میری امی کے منہ پہ انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی انسلٹ نہیں کی، میں نے صرف اور صرف اپنی بات کی ہے اور آپ کو مجھ پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف اپنے حق کی خاطر آواز اٹھائی ہے اور آپ نے بھی تو مجھے کہا ہے کہ مجھے اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ میں کب تک دوسروں کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی جیوں گی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان جیسے بن کے رہوں، لیکن میں ویسے نہیں بن سکتی۔ اسی طرح سے زارا بہت خوش ہوتی ہے اس گھر میں صرف اور صرف میرا کے ساتھ، باقی سب تو اس کے ساتھ نفرت نبھانے میں بخوبی آگے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن میرا ایک ایسی لڑکی ہے جو صرف اور صرف اسے اپنی دوستی سمجھتی ہے اور وہ بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ یہ بات مائی سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے میرا کو کہ تمہاری اور زارا کی دوستی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، میرا تو مجھ سے دور رہا کرو ورنہ مجھے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا تمہاری اوقات تمہیں یاد دلانے میں۔ مجھے سارے تمہارے کرتوتوں کا پتہ ہے، تم کیا کچھ کر رہی ہو کالج جانے کے بہانے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اس سے دور رہو اور دوبارہ اسے ملنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آخر ہماری دشمن بن کے اس گھر میں آئی ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، ہمارے بھائی کو ہم سے چھین لیا ہے، وہ بھائی جس نے اپنا گھر تک اس کے نام کر دیا اور ہماری امی کو بھی اس کے خلاف کر دیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس سے دور رہو، کیونکہ ماں یہ چاہتی ہے کہ زارا کو ہر بات پہ ٹارگیٹ بنایا جائے، کیونکہ وہ بنا مقصد کے کسی کو منہ بھی نہیں لگاتی اور اس نے اب یہ بات ٹھان لی ہے کہ وہ میرا کو بھی اس کے خلاف کرے گی اور زارا کو ایک نہ ایک دن اس گھر سے نکال کر ہی رہے گی۔ لیکن یہ بات عدیل کی سمجھ میں نہیں ہے، ابھی تو وہ زارا سے غصہ ہے لیکن اسے حقیقت کا علم نہیں ہے ابھی تک۔ تو ناظرین، یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔